معلوم ہے حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کے دن میں ایک گناہ ایسا ہوگا جو کسی نے کسی کو گالی بکی ہوگی، اور صرف ایک گالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس 50,000 دن کے برابر اس کو جہنم کے عذاب میں رکھے گا، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ قفل مدینہ لگائے، ہماری زبان سے گالی گلوچ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ کسی کے حق میں اگر ہم نے برا بول دیا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سے بھی معافی مانگے۔ یہ جو دین ہے نا، یہ ہمیں بڑی پیاری پیاری چیزیں سکھاتا ہے۔ میرے آقا نے اتنی پیاری چیزیں سکھائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں واقعے پہ کہ اللہ کہ حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ایسے ایسے ہوئے اور ایسے ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے فضل اور نظر کرم عنایت فرمائی ہے کہ صرف بسم اللہ کی فضیلت پہ دو بہت بڑے بڑے، جو ہمیں معلوم ہے ایسے تو کتنے ہوں گے جو ہم نہیں جانتے، لیکن دو بڑی ہستیاں جن کا نام ساری دنیا جانتی ہے، ان کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھوں گی۔ کہ ان کا ذکر کیا ہے؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ بشر حافی بھی کہتے ہیں ان کو۔ بشر حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیر رہنے والا، حافی ان کا لقب ہے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا کیا معمول تھا کہ جب تک آپ چنے نہیں گئے تھے تو ایک شرابی تھے، 24 گھنٹے میں خانے پہ پڑے ہوتے تھے، شراب خانے پہ پڑے رہتے، بس شراب پیتے رہتے، شراب میں دھت رہتے، ان کی زندگی میں اور کوئی مطلب نہیں تھا، صرف شراب میں دھت پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی بشر حافی اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کچھ بہانہ ہم میں بھی ڈھونڈ لے، ہم ناکاروں میں، اللہ اپنا اچھا بندہ بنا لے، اپنا پیارا بندہ بنا لے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ میں خانے میں جا رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے اور شراب خانے پہ جا رہے تھے۔ شراب خانے کے لیے جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں یہ ہوا کہ انہیں راستے میں ایک تحریر نامہ زمین پہ پڑا ملا۔ تحریر نامہ جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، اور وہ بسم اللہ کی برکت تھی جو وہ آپ کے قدموں میں گر گئی، اور آ کر اس نے کہا کہ کلمہ سلیمانی پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بسم اللہ سے جس کو لکھا جائے بسم اللہ کے ساتھ تحریر، تو آگے والے کے دل پہ بڑی محبت طاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، سنو، بشر حافی گھر سے نکلے تو کیا ہوا کہ راستے میں انہیں ایک تحریر نامہ پڑا ہوا دکھا۔ تحریر نامہ انہوں نے اٹھایا، اور اٹھا کے کیا کیا، جیسی دیکھا تو اس تحریر نامے میں کسی کو تحریر کیا تھا، کسی کو لیٹر لکھا تھا، اور اس میں لیٹر میں اوپر بڑے اچھے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ وہی تو ہوتا ہے آج کل، ابھی سارے شادی کے کارڈز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی محبت سے چھپاتے ہیں، لوگ لکھواتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بنا تو کارڈ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کو ہر ارے گرے کو دے دیتے ہیں کارڈز، یہاں تک کہ وہ کارڈ کی حفاظت کرے نہ کرے، لوگ یوں کارڈ لیتے ہیں۔ شادی تو برابر سمجھ میں آتی ہے کتنی تاریخ کو شادی ہے، کون سی میچنگ پہننا ہے، اور کون سے کپڑے پہننا ہے، اور کون سا میک اپ کرنا ہے، وہ سب معلوم ہے، لیکن شادی کا کارڈ جو آیا ہے اس کا احترام کرنا اکثر کو نہیں معلوم۔ اکثر وہ شادی کے کارڈ کو کیا کرتے ہیں، یوں دیکھ کے شادی ہوئی پھینک دیتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں، ادھر گرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں کتنا بڑا خزانہ اس کے اندر ہے۔ اللہ کے 3 مقدس نام، اللہ کے مقدس نام اس میں ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ کہیں کہیں پیروں میں اللہ اکبر، اور کہیں کہیں نیچے پڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی ملے تو فوراً اٹھا کے اس کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پر رکھنا۔ حضرت بشر حافی گزر رہے تھے، انہیں ایک تحریر نامہ ملا، جیسی دیکھا تو اس میں اللہ کا اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے جیسی دیکھا، جبکہ آپ تو شرابی تھے، شراب خانے میں جا رہے تھے، لیکن جیسی بسم اللہ کو دیکھا تو آپ کو بڑی اللہ کے نام کی محبت آئی، احترام آیا، فوراً ایک عطر فروش کی دکان کے پاس پہنچے، اس کارڈ کو، اس تحریر نامے کو اچھے سے صاف کیا، اور اس تحریر نامے پہ جہاں اللہ کا نام لکھا تھا نا، وہاں خوشبو لے کے لگائی، عطر لگایا، خوشبو لگائی اللہ کے نام کو، کہ اللہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، اور یہ لوگ کیسے ہیں جو نیچے پھینک دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے عطر لگایا، اور عطر لگا کے اس کو اوپر اچھے سے احترام سے رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو سنبھال کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ رکھنا تھا،
اور پھر وہ اپنے بت خانے میں چلے گئے، اپنے مے خانے میں چلے گئے، مے خانے میں جا کے پھر شراب میں دھت ہو گئے، دھت ہو کے پڑے ہو گئے۔ وہ چھوٹی سی نیکی تھی، چھوٹا سا کام تھا، ایک اللہ کے نام کا احترام تھا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کیا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب کیا، اللہ کے نام کا احترام کیا، چوما، اس کو سینے سے لگایا، اس کو اچھی طریقے سے خوشبو لگا کے اونچے مقام پہ رکھا، قسمت بدل گئی۔ وہ ادھر بت خانے پہ جا کے شراب میں پڑے ہیں، ادھر اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ اسی شہر میں تھے۔ بصرہ کی بات ہے، بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پائے کے بزرگ، رابعہ بصریہ کے ساتھ، جن کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، اتنے بلند پائے کے بزرگ وہاں پر تھے۔ اب اسی شہر میں عبادت میں تھے، رات میں جیسے تہجد میں اٹھے، اٹھنے کے پہلے خواب آپ کو الہام ہوا یا خواب آیا کہ بشر کو ہمارا جا کے پیغام سناؤ۔ یہ ہم نے اسے چن لیا، ہم نے اسے اپنا دوست بنا دیا۔ جیسے ہی حضرت حسن بصری کو یہ خواب آیا یا الہام ہوا تو آپ چوکے، آپ کو بڑا تعجب لگا، وہ شرابی، وہ شرابی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید یہ میرا گمان ہے۔ یقین نہیں ہوا کہ بشر کے لیے اللہ اتنی بڑی بات، اتنا اچھا پیغام بھیج رہا ہے۔ پھر یقین نہیں ہوا تو فوراً پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی اور پھر لیٹ گئے۔ پھر وہی بشر کو جا کے ہمارا پیغام پہنچائیے کہ ہم نے انہیں چن لیا، انہیں ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو پھر بہت لگا کہ نہیں، یہ شک وہ نہیں ہے، پھر بھی کنٹرول نہیں ہوا، پھر بھی یقین نہیں ہوا۔ کہاں وہ شرابی جو 24 گھنٹے میں خانے میں دھت پڑا رہتا ہے، اس کے لیے یہ پیغام؟ پھر یقین نہیں ہوا، پھر تیسری مرتبہ پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹے، پھر وہی الہام ہوا۔ ہاں وہی بشر، ہاں وہی بشر کے بارے میں بول رہے ہیں، جا کے اس سے میرا پیغام سناؤ کہ ہم نے تجھے چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا دوست بنا لیا، کیونکہ جیسا اس نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہمارے نام کی بلندی پہ رکھا، ہمارے نام کو خوشبو لگائی، اب ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات سنی تو اب کنفرم ہو گیا، یقین ہو گیا یہ وہی بشر ہے۔ فوراً حضرت بشر حافی اسی رات میں اس مے خانے کے سامنے، شراب خانے کے سامنے پہنچے۔ اب اتنے بلند پائے کے بزرگ اللہ کے اس زمانے میں، سب ان کی عزت وہاں پہ وہ شہر میں سب بہت زیادہ عزت کرتے تھے، حضرت کہہ کے اللہ کے ولی کی عزت کرتے تھے۔ دیکھا کہ حضرت حسن بصری مے خانے کے سامنے کھڑے، لوگوں نے دیکھا تو تعجب کیا، پوچھا حضرت آپ اور اس مے خانے کے سامنے؟ کہا ہاں، بھیجا گیا ہوں، بشر کو بلاؤ۔ کیا کہا؟ بشر کو بلاؤ، بشر کو بلاؤ کہا تو وہاں کے بت خانے، وہ مے خانے کے خادم نے جا کر اندر بشر حافی کو پیغام سنایا، کہا کہ حسن بصری آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آئے، آپ کو بلا رہے، کہا کیا کام ہے؟ کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو نشے میں دھت تھے۔ کہا کیا کام ہے، ان سے پوچھو۔ ان کو لگا وہ اللہ والے، میں کون، میرے کیا ضرورت ہے ان کو، کچھ بھی بول رہے ہوں گے، اس نشے میں تو تھے۔ کہا کیا کام ہے پوچھ رہے ہیں؟ کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام خادم نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچایا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو سنے تو ایک دم وجد آ گیا۔ اللہ کا پیغام، میرے اللہ کا پیغام، میرے اللہ کا پیغام مجھ کو آیا ہے، میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا۔ ننگے پیر دوڑتے گرتے پڑتے حضرت حسن بصری کے قدموں میں جا کے گرے، کہا حضرت بتائیے میرے اللہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔
اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ بس وہ دن تھا، اللہ جس کو دوست بناتا ہے ہدایت بھی دیتا ہے، بری چیزوں سے نفرت بھی دلا دیتا ہے، وہ عادتیں و طلب بھی دور کرا دیتا ہے۔ جو 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھوتے، میخانے سے ایسے نکلے کہ کبھی بھی اس جانب توجہ نہیں کی، اس جانب پلٹ کے دیکھا نہیں، اور ننگے پیر جیسے دوڑ کے آئے تھے، ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، ساری زندگی عبادت میں رہے، ساری زندگی کبھی چپل نہیں پہنی، اس لیے حافی کا مطلب ننگے پیر رہنے والا۔ بسم اللہ کی وہ برکت کہ ایک شرابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ادب کرنے کی وجہ سے، احترام کرنے کی وجہ سے۔ آج تو ہم قرآن کا احترام نہیں کرتے، پورا سال قرآن بند پڑا رہتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو قرآن کھلتا ہے۔ اب رمضان چلے گیا، اسلام سے خارج ہو گئے کیا؟ رمضان گیا ہے، اسلام نہیں گیا، ہم اسلام سے نہیں نکلے، ہم اسلام میں ہیں۔ ہمیں کام ہے روز قرآن پاک کی تلاوت کرے، روز قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو احترام سے پڑھے، وہ اللہ کا کلام ہے، بڑا بلند چیز ہے۔ حضرت بشر حافی زندگی بھر بھی عبادت میں رہے، کبھی اور یہاں تک ان کا اتنا بڑا کرشمہ تھا، جب تک آپ بصرہ میں رہے، جب تک وہ شہر میں رہے، جب تک وہ حیات میں رہے، پورے جانور آپ کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کوئی گائے بیل بکری نے بصرہ کے کسی راستے پہ گوبر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا ولی ننگے پیر چلتا ہے، اللہ کا ولی بشر ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اللہ کے ولی بشر کا پیر گندھا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دل میں ڈال دیا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، جب آپ کے وصال کی خبر چرواہے کو معلوم نہیں تھی، اچانک چرواہے نے دیکھا کہ اس نے راستے پہ کسی گائے یا بیل نے گوبر کر دیا، تو وہ سمجھ گیا بشر حافی نہیں رہے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور سچ میں جب پتہ لگ رہا تو خبر ملی وصال ہو گیا آپ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں اللہ کے نام کا ادب کرنے سے بنی ہیں، اللہ کے نام کا احترام کرنا، عزت کرنا، اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا کہ میرے مولا تیرا نام ہے یہ،